أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ پس جو کوئی اندھا بن جائے رحمان کے نصیحت نامے سے، قرآن پاک سے اندھا بن جائے، ہم اس پر مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان، پس وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ شیطان البتہ ان کو روکتے ہیں اللہ کے سیدھے راستے سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، حتیٰ کہ جب وہ مر کر ہمارے پاس آتا ہے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، اس وقت کہتا ہے شیطان کو، ہائے کاش کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان دوری ہوتی دو مشرقوں کی، تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، پس شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا، دنیا میں کفر و شرک کیا، یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں شریک ہونے والے ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس تو سنا سکتا ہے قرآن بہروں کو، یا تو راستہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو، اور جو کوئی ہے بیچ کھلی گمراہی کے، ایسے ضدی لوگوں کو اے میرے پیغمبر نہ تو قرآن سنا سکتا ہے اور نہ راہ راست پر لا سکتا ہے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، خود سزا بھگتیں گے جہنم جا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے سبق میں 5 آیات بینات پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ حامیم زخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں بھٹک جاتے ہیں، کیوں جہنم چلے جائیں گے۔
اس لیے کہ وہ قرآن سے اندھے بن گئے، اور جو قرآن سے اندھا بن جائے، جسے قرآن نہیں آتا، پھر اس کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم سزا کے طور پر اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ہر وقت اسے وسوسے ڈال کر دین سے دور رکھتا ہے، دنیا طلبی میں لگا دیتا ہے، عیش پرستی میں، حتیٰ کہ اس کو اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔ تو قرآن سے جان بوجھ کر لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا پہلی آیت میں، وَمَن يَعْشُ، تو عشا یا شو کا معنی ہوتا ہے اندھا بن جانا، جان بوجھ کر اندھا بن جانا۔ اسی سے عشاء کا لفظ بھی ہے۔ عشاء کہتے ہیں رات کے اندھیرے کو، جب اندھیرا چھا جائے تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء کا وقت، کیونکہ اندھیرے میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا جو شخص قرآن سے اندھا بن جائے، اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت نامہ بھیجا ہے قرآن، اس سے دور رہے، تو فرمایا پھر لازمی ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ہو جائے۔ پھر ہم سزا کے طور پر شیطان اس پر مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو قرآن کو نہ جاننا گمراہی کی پہلی وجہ ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں آیا ہے کہ جو آدمی دنیا میں قرآن سے اندھا ہے تو قیامت والے دن بھی ہم اسے اندھا کر کے حشر میں لائیں گے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، سورۃ بنی اسرائیل۔ فرمایا جو اس دنیا میں قرآن سے اندھا ہے، قیامت والے دن بھی ہم اندھا کر کے اس کو حشر کے میدان میں لائیں گے، اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن بھی۔ اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے کہ جو آدمی قرآن سے منہ موڑ لے، اسے مرنے کے بعد گناہوں کا، کفر و شرک کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ دیکھیے صفحہ 288 پر، صفحہ نمبر 288، سورۃ طٰہٰ۔ سورت کون سی ہے؟ طٰہٰ، آیت نمبر 100۔ من اعرض عنہ، جس نے منہ موڑ لیا اس قرآن پاک سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، پس بے شک اس کو اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن بوجھ، گناہوں کا بوجھ، شرک کا بوجھ، بدکاریوں کا بوجھ، نمازیں نہ پڑھنے کا بوجھ۔ خالدین فیہ، ہمیشہ رہے گا اس بوجھ میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہوگا اس دن، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا۔ اور اگلے صفحے کی سب سے نیچے والی آیت بھی دیکھ لیں، صفحہ 289، سورۃ طٰہٰ، اور سب سے نیچے والی سطر مل گئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے منہ موڑ لیا میرے نصیحت نامے سے، قرآن پاک سے دور رہا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک اس کے لیے ہے زندگی تنگ۔ اس کی روزی بھی ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کو کبھی پوری نہیں پڑتی، سکون اس کو نہیں مل سکتا زندگی میں، قبر میں بھی تنگ ہی رہے گا برزخ میں، اور قیامت والے دن بھی اسے تنگ جگہ میں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو اٹھائیں گے حشر کے دن، قیامت کے دن اندھا کر کے۔ حدیث میں آیا ہے جو قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دے
وہ کوڑ کا مریض بنا کر قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اس حال میں کہ اسے جذام کا مرض ہوگا۔ اس حدیث کو مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا اے میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، ٹچ موبائل دیکھتا تھا، غیر محرموں کو دیکھتا تھا، آج اندھا ہو گیا ہوں۔ اللہ کا جواب سنو قیامت کے دن۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھیں قرآن کی، فنسیتہا، پس تو نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی قرآن سے دور رہنے والے بڑے خطرے میں ہیں، بلکہ سورۃ جن میں آتا ہے کہ ہم ایسے عذاب میں اسے داخل کریں گے جس کا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ دیکھیے 520 صفحہ نمبر کیا ہے؟ 520، سورۃ جن۔ سورۃ جن بھی ہے قرآن میں، لیکن جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ دیکھیے پہلی 5 سطریں چھوڑ کر آیت نمبر 17 سورۃ جن۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس نے منہ موڑ لیا اپنے رب کے نصیحت نامے سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو داخل کرے گا عذاب چڑھتے ہوئے میں۔ چڑھتے ہوئے عذاب کا مطلب ہے کہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یا بعض مفسرین کا قول ہے کہ دوزخ کے اندر بھی پہاڑ ہیں، آگ کے پہاڑ، ان پہاڑوں پر اسے چڑھایا جائے گا، فرشتے پیچھے سے ماریں گے کہ اور زبردستی اسے چڑھائیں گے، پھر گرے گا، پھر چڑھانا شروع کر دیں گے، پھر گرے گا، پھر چڑھانا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے سزا اس آدمی کی جو قرآن سے غافل ہے، قرآن نہیں پڑھتا، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی جو پہلی آیت ہے وہ بڑی زبردست ہے، غور سے دیکھیں اس کو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی اندھا بن جائے قرآن سے، رحمان کے نصیحت نامے سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نام چھوڑ کر رحمان کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کا نازل کرنا اللہ کی تمہاری طرف سے تم پر مہربانی ہے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، اور تم قرآن سے دور بھاگتے ہو، اس لیے صفت رحمان کا ذکر کیا، جیسا کہ سورۃ الرحمن کے شروع میں بھی آتا ہے، الرحمن علم القرآن، سب سے بڑے مہربان اللہ نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن بھیجا تھا کہ اس کو سمجھو گے، پڑھو گے، ہدایت لو گے، تم قرآن سے دور بھاگتے ہو، دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو جسے چھوڑ جانا ہے۔ تو جو قرآن سے اندھا بن جائے، نقیض لہ شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پر شیطان، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پر۔ نقیض کا معنی ہم مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جزا ہے یاشو کی، اصل میں تھا یاشو، وا گری ہوئی ہے شرط ہونے کی وجہ سے، اس کی جزا ہے نقیض، تو یہاں ضاد پر جزم اسی لیے آئی ہے۔ ہم مقرر کر دیں گے، اس کو سزا دیں گے قرآن چھوڑنے کی، شیطان اس پر مقرر کر دیں گے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین کا معنی ساتھی، تو ہر وقت جس کے ساتھ شیطان ہو تو اسے نماز پڑھنے دے گا، سلا دے گا، ساری رات جگائے گا، نماز کے وقت سلا دے گا۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ روک دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے، یعنی شیطان سیدھے راستے کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ کئی لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں جی دل بڑا کردا ہے لیکن صبح نہیں جاگا، دل بڑا کردا ہے پر قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ پیچھے شیطان ہے جو ان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں، ہوتے گمراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ساڑیاں نیتاں ٹھیک نے، ہاں نماز ایک نہیں، نیت ٹھیک ہے جی، اسی کدی کسی نال بے ایمانی نہیں کیتی۔ یہ تھوڑی بے ایمانی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے تم پڑھتے نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھو، تم کہتے ہو جی ساڑھے کول وقت کوئی نہیں، یہ تھوڑی بے ایمانی ہے۔ اذان میں آتا ہے الصلاۃ خیر، نماز نیند سے بہتر ہے، تم کہتے ہو نہیں نیند بہتر ہے۔ اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ لیکن شیطان مطمئن رکھتا ہے ٹھیک ہے تو نماز نہ پڑھدا پر تو شراب تے کدی نہ پیتی، تو چوری چکاری تے کدی نہ کیتی، تو یہی شیطان کا دھندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا شیطان کا ساتھی قرآن سے دور اور اندھا، تو پھر شیطان پر لعنت بھیجے گا، پھر شیطان پر لعنت بھیجے گا، او بدبختہ تو ہی مجھے چکر دیتا رہا، کاش کہ تیرے درمیان اور میرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی۔ بود کا معنی دوری، اور مشرقین کا معنی مشرق اور مغرب۔ یاد رہے تغلیباً ایک لفظ بول کر دونوں مراد لے جاتے ہیں، جیسے والدین، والدین کا لفظی معنی ہے دو باپ، والدین کا لفظی معنی کیا ہے؟ لیکن ماں مراد لی جاتی ہے۔ اسی طرح شیخین ابو بکر عمر کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آباوین دو باپ، حالانکہ اس سے مراد ایک ماں ہوتی ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں تغلیباً مشرقین کہا، مراد اس سے ہے مشرق اور مغرب دونوں، مشرق اور مغرب دونوں۔ جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے کاش کہ تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا۔ یہ موت کے وقت کہے گا، پہلے نہیں، پہلے تو مست ہے، شیطان اس سے برے کام بھی کرواتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، شابہ پترا جتھے لگا ہے لگا روی۔ فرمایا یہ کتنا برا ساتھی ہے، شیطان سے کوئی برا ساتھی ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ بندے کو پھنسا دینا، چکر دے کر گمراہ کر دینا، ہلاکت میں ڈال دینا، یہی شیطان کا کام ہے۔ جیسے ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو بدر میں لے آیا اور عین موقع پر بھاگ گیا۔ کہتے ہیں سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر ابلیس آیا تھا اور ان کو حوصلہ دیا اور ان کو بدر کے میدان میں لے آیا، حتیٰ کہ جب فرشتوں کی مار پڑی تو وہاں سے بھاگا شیطان۔ ابو جہل سے جب ہاتھ چھڑا رہا تھا تو ابو جہل نے کہا موقع پر کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر، کیا مطلب؟ فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ 166 پر آپ پڑھ آئے ہیں، صفحہ نمبر 166، سورۃ انفال۔ جی دوسری سطر سورۃ انفال کی آیت نمبر 48، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوبصورت بنا دیے مکے کے کافروں کے لیے، ابو جہل کی پارٹی کے لیے، شیطان نے ان کے برے عملوں کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہنے لگا نہیں کوئی غالب آ سکتا تم پر آج کے دن، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، حوصلہ دیا۔
شیطان نے ان کا دل بڑھایا کہ جاؤ مقابلہ کرو. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پس جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر میدان بدر میں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بھاگ گیا اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا بے شک میں تم سے لا تعلق ہوں. انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے فرشتے نظر آ رہے. انی اخاف اللہ، اور جھوٹ موٹ یہ بھی کہا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت پکڑ والا ہے. تو یہ ہے شیطان کا کام. ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کر عین موقع پر وہاں سے بھاگ گیا. حالانکہ جب ابو جہل کو خبر مل گئی تھی کہ ہمارا قافلہ بچ کر آ گیا ہے، تو اخنس بن شریک نے کہا تھا کہ جب ہمارا قافلہ بچ کر آ گیا ہے تو اب ہمیں لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. لیکن ابو جہل نے کہا بدر کے میدان میں ضرور جائیں گے، شرابیں پئیں گے، فتح کا جشن منگائیں گے، کباب کھائیں گے، گانے والی لونڈیوں سے گانے سنیں گے، تاکہ ہمارے بہادری کی شہرت ہو لوگوں میں. اور اس نے کہا لات عزا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ہم محمد کو زندہ پکڑ کر لائیں گے اور ان کے ساتھیوں کو، تاکہ دل کھول کر ان کو سزائیں دے، اذیتیں دیں. لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، معاملہ الٹ ہو گیا. پھر وہ گانے والی گانے تو نہ گا سکیں، انہوں نے ان کی لاشوں پر بین گائے. پھر شرابیں تو نہ پی سکے، موت کے جام پیے. تو بات کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو شیطان کا یہی چکر ہے، بندے کو پھنسا کر بھاگ جاتا ہے، بندے کو غلط کام کرواتا ہے، خاوندوں سے بیویاں مروا دیتا ہے، بیویوں سے خاوند مروا دیتا ہے، یہی اس کے کام ہے. لالچ میں اندھا کر دیتا ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن شیطان کہے گا کہ میں نے تو تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، تم نے میری باتیں مان لی. اللہ نے تم سے سچی باتیں کی تھی قرآن میں، تم نے نہ قرآن پڑھا نہ اللہ کی باتوں پر یقین کیا. تو قصور میرا ہے یا تمہارا؟ یہ شیطان کی تقریر یہاں سامنے لگی ہوئی ہے سورۃ ابراہیم کے حوالے سے، اس پر پڑھا کرو. اسی طرح شیطان کے بارے میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے سورۃ حشر میں، 495 صفحہ دیکھو، صفحہ نمبر 495، دوسری سطر، سورۃ حشر کی آیت نمبر 16. فرمایا شیطان کا یہی کام ہے کہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، پہلے کفر کراتا ہے، قرآن کے بجائے گانوں فلموں میں لگا دیتا ہے، ٹچ موبائل پر بٹھا دیتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ڈال دیتا ہے. اور جب بندہ پھنس جاتا ہے، ہلاکت میں چلا جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا انجام ان دونوں کا یہی ہوگا، دونوں جہنم جائیں گے، شیطان بھی اور شیطان کے چیلے جو شیطان کے چکر میں پھنس گئے. دیکھیے آیت نمبر 16، کمثل الشیطان، جیسے مثال شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کر. نماز نہ پڑھنا بھی کفر ہے، شرک کرنا بھی کفر ہے، بدکاریاں بھی برے کام، یہ سب شیطان کرواتا ہے. فلما کفر، پس جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین،
بے شک میں ڈرتا ہوں تمام جہانوں کے رب سے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پس ہو جاتا ہے انجام ان دونوں کا، بھٹکنے والے انسان کا بھی اور اس کے ساتھی شیطان کا بھی، دونوں کا، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، بے شک وہ دونوں ہی دوزخ جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں دوزخ میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شیطان نے ڈورے ڈالے ایک 60 سال کے راہب پر، جو بڑا درویش تھا اہل کتاب میں، نیک تھا۔ تو شیطان نے چکر کیا کہ اس کے قریب ایک خوبصورت لڑکی کو آسیب زدہ کیا، یعنی اس پر سایہ ڈالا۔ گھر والوں نے کہا اس کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، دم کراؤ۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کو اس 60 سالہ راہب کے پاس لے آئے، تو پھر وہ جب واپس جاتی پھر بیمار ہو جاتی، جب اس کے پاس آتی پھونک مارتا وہ ٹھیک ہو جاتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیں، کچھ عرصہ علاج کریں کہ ٹھیک ہو جائے۔ تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بابے کا بھی دل آ گیا اس پر، پھر وہ زنا میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ لڑکی تو بتا دے گی، پھر اس نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ پھر شیطان آیا انسانی شکل میں، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر لینا تو میں تجھے بچوا سکتا۔ پھر شیطان کو اس نے سجدہ بھی کیا، لیکن پھر بھی نہ بچا، پکڑا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ ہے شیطان کا کارنامہ۔ کس کا کارنامہ ہے؟ شیطان کا۔ دعا کرو اللہ شیطان سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا شیطان سے دوستی کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں رہتا۔ آج کے سبق میں دیکھو، فرمایا اگر شیطان تم سے غلط کام کرواتا ہے اور وہ بھی تمہارے ساتھ عذاب میں شریک ہوگا تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر ساتھ مل کر بھی ہلاکت ہو جائے، تباہی ہو جائے تو فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ دنیا میں تو چلو لوگ کہتے ہیں جی ساتھی ہے، ساتھ اکٹھے رہیں گے، مار کھائیں گے تو اکٹھے، لیکن دوزخ کی مار کیسے کوئی کھا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا عذاب میں شریک ہونا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی پچھتانا فائدہ دے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے نا آج کے سبق میں کہ پھر پچھتائے گا جب مرے گا، موت کے وقت نہ پچھتانا فائدہ دے گا، نہ شیطانوں کا عذاب میں شریک ہونا فائدہ دے گا۔ اور آخر میں ہمارے نبی کو تسلی دی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکے کے کافر ہیں یہ ضدی ہیں، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، بلکہ مردوں کی طرح ہیں۔ تو جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، اندھوں کو بھی راہ راست پر نہیں لا سکتے، ضدی کو اے میرے نبی تو راہ راست پر کیسے لائے گا؟ اس لیے تیرا کام ہے قرآن سناتے جاؤ، نہیں مانتے تو جہنم جائیں گے، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ تو آخری آیت میں ہمارے نبی کو تسلی دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی اندھا بن جائے رحمان کے نصیحت نامے سے، تو رحمان کا نصیحت نامہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو ذکر سے مراد نماز بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا شیطان، فجر کے وقت سلا دیتا ہے۔ نقید لہ شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پر شیطان، فہو لہ قرین، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایمپٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورکشاپ، انگریزی محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو دماغ جو قرآن کے نور سے خالی ہے وہاں شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ روک دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے۔ کون روک دیتے ہیں؟ شیطان۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے